ان سب خبروں کو ہم بلیٹن میں شامل کریں گے، لیکن اب بات کرتے ہیں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے۔ نواز شریف کو واپس لانے کے جتن جاری ہیں۔ بین الاقوامی فورمز پر کامیابی نہ ملنے پر حکومت نے گھر کے اندر چوٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نواز شریف کی ضمانتی شہباز شریف کے خلاف کارروائی کی کوششیں ہونے لگیں۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں شہباز شریف نے بھائی کی واپسی کے لیے حلف نامہ دیا تھا، عدالت کو جعلی حلف نامے پر شہباز شریف کو طلب کرنا چاہیے۔ پی ٹی آئی کی کارکردگی پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 30 سال کے اقدامات کو 3 سال میں بہتر نہیں کیا جا سکتا۔ سارے اتحادی حکومت کے ساتھ ہیں، کسی نے منی بجٹ پر اعتراض نہیں اٹھایا۔ نواز شریف کی واپسی کے لیے ہم نے ایک تو اٹارنی جنرل صاحب کو اس نے ہدایت کی ہے، پرائم منسٹر صاحب نے، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ ایفیڈیوٹ دے کے تو کبھی ہمیں ایک چیز کے اوپر بھاشن دے رہے ہیں، کبھی دوسرے پہ بھاشن دے رہے ہیں۔ 30 سال کے جو اقدامات انہوں نے کیے اس کو آپ کہیں کہ 3 سالوں میں آپ ہر چیز جنرل بنا دیں۔ ہم نے فائنانس بل لے کے آئے ہیں، اس پہ کوئی ایسی جو ہے وہ بات نہیں ہے جس کی مخالفت کی جائے۔ ایم کے ایم ہو، پی ایم ایل کیو ہو، انہوں نے اس بجٹ کو اپروو کیا ہے اور اتحادی بھی ساتھ ہیں ہمارے اور ساری پارٹی بھی متحد۔ ہر وقت نواز شریف کی رٹ حکومت کوئی کام کیوں نہیں کرتی؟ سابق وزیر داخلہ احسن اقبال نے بھی توپوں کا رخ فواد چودھری کی طرف کر دیا۔ ناروال میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ حکمران نواز شریف فوبیا میں مبتلا ہیں، ان کے خوابوں میں نواز شریف آتے ہیں، کابینہ کا اجلاس نواز شریف پر ہوتا ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ اس حکومت کو عوام کے مسائل کی فکر نہیں، بس یہ ڈر ہے کہ کہیں نواز شریف واپس نہ آ جائے۔ دھاندلی زدہ حکومت مہنگائی کے باؤنسر سے زخمی ہو گئی۔ یہ حکومت صبح شام نواز شریف فوبیا میں مبتلا ہے۔ جب ان کی صبح ہوتی ہے تو ان کے اعصاب پہ نواز شریف سوار ہوتے ہیں، ان کی شام ہوتی ہے تو نواز شریف ان کے اعصاب پہ سوار ہوتے ہیں، اور جب یہ سوتے ہیں تو خواب میں بھی یہ نواز شریف کو دیکھ کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتے ہیں۔ ان کی پوری کابینہ کا اجلاس نواز شریف کے اوپر ہوتا ہے۔ ان کو کوئی فکر نہیں، پاکستان کے عوام مہنگائی میں کچلے جا چکے ہیں، ان کو بس ایک فکر ہے کہ نواز شریف نہ آ جائے۔ نواز شریف آ گیا تو کیا ہوگا؟ انشاءاللہ تعالی نواز شریف بھی اب آئے گا، مسلم لیگ نون بھی واپس آئے گی اور پاکستان کی ترقی کا سفر دوبارہ شروع ہوگا، اور 2022 انشاءاللہ ملک میں نئے انتخابات کا سال ہوگا، اور وہ جعلی حکومت جو دھاندلی کا مینڈیٹ لے کر آئی تھی اب اس کے واپس پیویلین میں جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ عمران نیازی صاحب، اب آپ کے ریٹائرڈ ہرٹ ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ کے پی بلدیاتی الیکشن میں وہ غیر جانبدار رہے۔ پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان کی نیوز کانفرنس، کہا پہلے مرحلے میں حکمراں جماعت کو شکست اپوزیشن کی فتح ہے، اگلے مرحلے میں اس سے بھی برا حال ہوگا۔ عوام اب اس حکومت کو مزید قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پی ڈی ایم 23 مارچ کو اسلام آباد کی طرف مارچ کرے گی۔ عوام مہنگائی مارچ میں پوری قوت کے ساتھ شریک ہوں۔ بلدیاتی الیکشن کا ایک مرحلہ مکمل ہو چکا ہے۔ حکمران جماعت کو جو شکست ہوئی ہے، اگلا مرحلہ میں بھی اس سے کہیں زیادہ برا حشر ہوگا حکمران جماعت کا، تو یہ بھی اپوزیشن کی فتح ہے۔ پی ڈی ایم کی مرکزی قیادت نے فیصلہ کیا کہ 23 مارچ کے مہنگائی مارچ میں اپنی بھرپور شرکت اور اپنے جذبے کا اظہار کیا ہے۔ ہم پوری قوت کے ساتھ اس میں شریک ہوں گے۔ ملک کی اقتصاد اور ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اور عام آدمی اس وقت مہنگائی کے پہاڑ تلے کراہ رہا ہے، زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ غریب آدمی اپنے بچوں کو گھروں میں قتل کر دیتے ہیں، ان کی بھوک ان سے دیکھی نہیں جاتی۔ ایسی تمام صورتحال سے ملک کو نکالنا یہ اب ایک قومی فریضہ بن چکا ہے۔ 23 مارچ کو پی ڈی ایم کا لانگ مارچ نہیں، کوئک مارچ ہونے والا ہے اور آخری منزل اڈیالہ جیل ہے۔ وزیر مملکت فاروق حبیب نے مولانا فضل الرحمان کو آڑے ہاتھوں لیا۔ ملتان میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا نواز شریف اور آصف زرداری ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں ہی مافیا ہیں۔ بلاول بھٹو کے والد نے تو ان کی ٹارگٹ کلنگ کر دی ہے۔ یہ حکومت عام آدمی کے مسئلے حل کر رہی ہے، بیماری غریب خاندان کو مقروض کر دیتی ہے، اس لیے ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں، ڈیمز بنائے جا رہے ہیں۔ فضل الرحمان کو آپ دیکھ لیں کہ آج انہوں نے کہا جی ہم 23 مارچ کو لانگ مارچ کریں گے۔ آپ 23 مارچ کو لانگ مارچ نہیں کریں گے، آپ کا کوئک مارچ ہونے والا ہے۔ اور یہ جتنا چوروں کا ٹولہ ہے، ان کا کہ جو آخری آرام گاہ ہے وہ اڈیالہ جیل ہے۔ لانگ مارچز کی جو ہے وہ دھمکیاں یہ کسی اور کو دیں۔ جو اس ملک کے اندر مافیا کے سرپرست ہیں،
جو مافیاز کے ڈان ہیں جن کا نام نواز شریف، شہباز شریف، آصف علی زرداری اور فضل الرحمان ہے، یہ پورا ایک گینگ ہے. یہ گینگ کے مفادات کو دھچکا لگا ہے وزیر اعظم عمران خان بننے کے بعد. نواز شریف ہو، آصف علی زرداری ہو، فضل الرحمان ہو، یہ تمام ایک سکے کے رخ ہیں. وزیر اعظم صاحب نے پنجاب کی عوام کے لیے 400 ارب روپیہ مختص کیا انہوں نے ہیلتھ کارڈ کے لیے، جس سے آج ہر غریب آدمی کی جیب کے اندر 10 لاکھ روپیہ سالانہ ہر خاندان کے پاس موجود ہے. 100 ارب روپے کے قرضے منظور ہو چکے ہیں. 34 ارب روپیہ جو ہے وہ تقسیم کیا جا چکا ہے. اب وہ لوگ جو کرائے کے مکانوں میں رہتے تھے، آج ان کا اپنا چھت بنانے کا خواب پورا ہو رہا ہے. اس کے علاوہ 10 ڈیمز کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر رکھا ہے. ایسا وقت آ گیا ہے کہ غریب آدمی کے لیے بنیادی اشیاء خریدنا بھی مشکل ہو چکا ہے. تحریک انصاف کے سینئر رہنما جہانگیر ترین کا اظہار تشویش. کہا غریبوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ کون سا ملک مہنگا اور کون سا سستا ہے. وہ مختصر دورے پر کراچی پہنچے اور انتہائی فعال دکھائی دیے. سینئر سیاستدان فاروق ستار، پیر سبقت اللہ شاہ راشدی اور پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی عالمگیر خان سے ملاقاتیں بھی کی. پی ٹی آئی کے سینئر رہنما جہانگیر ترین کراچی میں متحرک اہم سیاسی ملاقاتیں کی. کراچی آنے کے بعد سب سے پہلے پہنچے سربراہ ایم کیو ایم بحالی کمیٹی فاروق ستار کے گھر. ملاقات کی اور کراچی کے مسائل پر تفصیلی بات چیت ہوئی. ملک کی سیاسی صورتحال بھی زیر غور آئی. بلدیاتی ایکٹ پر بھی بات چیت کی گئی. جہانگیر ترین پھر راجہ ہاؤس پہنچے. سربراہ فنکشنل لیگ پیر پگارا سبقت اللہ راشدی سے ملے. سیاسی امور اور ملکی حالات پر تفصیلی گفتگو کی گئی. جہانگیر ترین پھر پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی عالمگیر خان سے ملنے اور ان کے والد کے انتقال کی تعزیت کے لیے پہنچے. ملاقات کے بعد میڈیا کے سامنے مہنگائی اور غریب کا حال بھی بیان کر دیا. جو غریب ہے، جس کے لیے بنیادی ضروریات بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دنیا کے اور ملکوں میں زیادہ ہیں یا کم ہیں، وہ تو اپنے حالات دیکھتے ہیں. جہانگیر ترین نے سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقات میں اسی طرح مشاورتی عمل جاری رکھنے پر اتفاق کیا. کرپشن مسلم دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. وزیر اعظم عمران خان کی عالمی اسکالرز کے ساتھ آن لائن مکالمے میں گفتگو. کہا معاشرے کو کرپشن اور جنسی جرائم کا سامنا ہے. ہمیں بدعنوانی اور زیادتی کے واقعات کے خلاف لڑنا ہوگا. بدقسمتی سے بدعنوان قیادت کرپشن کو قابل قبول بنا دیتی ہے. Muslim world, that there are two sorts of crimes in the society. One is corruption and the other is sex crime. We find that sex crime has risen very sharply in our society, which means rape as well as child abuse. And unfortunately only 1% of sex crime is reported. So which means law enforcement can basically just deal with 1%. The other 99%, I feel the society has to fight it. Same. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.